أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ دراصل اس وقت ہم اور آپ دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ جہنم کے عذاب کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں نہیں رہا۔ ہمارے سامنے کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کی کثرت سے اور دنیا کی محبت اور مال و دولت کی حرص و لالچ نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے، زنگ آلود بنا دیا ہے، اور بیانات کو بھی ہم کانوں کے ٹیسٹ کے لیے سنتے ہیں۔ جس طرح سے زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو کانوں کے ٹیسٹ کے لیے ہم نے بیان بنا لیے ہیں۔ ہماری عملی زندگی میں اصلاح ہو یا نہ ہو، ہمارے اندر تبدیلی آئے نہ آئے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بس کیا ہے، بیان زور رہنا چاہیے، تقریریں اچھی زوردار ہونی چاہیے۔ آج ہمارے جلسے جلوس پروگراموں کا مقصد بھی یہی رہ گیا ہے۔ دیکھیے، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر ہے۔ سب سے پہلے آج کے خطبے میں اس عنوان کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم کے آگ سے بچانے کی کتنی فکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم کے عذاب سے کس طرح سے ڈرایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے 5 بنیادی اعمال، 5 طرح کے بنیادی اعمال آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، جس کی روشنی میں، جن پر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو آخرت میں اللہ کے فضل، اس کی مہربانی سے جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر دلائی۔ جہنم کا وہ عذاب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سخت فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتے جو کبھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، جس فرشتے کو جو ذمہ داری دی گئی ہے برابر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جنت میں لے جانے والے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی نیکی ہیں، بھلائی کے جو بھی کام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان کر دیا۔
جہنم تک پہنچانے والے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی گناہ ہیں، جو بھی اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان گناہوں سے ڈرایا ہے، منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم، بہقی، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے، انه ليس شيء يقربكم الى الجنه الا قد امرتكم به وليس شيء يقربكم الى النار الا قد نهيتكم عنه۔ جنت سے قریب کرنے والے جو بھی اعمال ہیں میں نے تم کو بتا دیے ہیں، جہنم تک لے جانے والے جو بھی گناہ ہیں میں نے تم کو اس سے روک دیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے فکر ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی آپ نے نشاندہی کی ہے، جہنم تک لے جانے والے جو بھی راستے ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرا دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا، میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے، جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو اس کو روشنی سمجھ کر کے پتنگے، کیڑے اس کے قریب آتے ہیں اور اس میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہ آگ ہے۔ آگ جلانے والا پتنگوں کو، کیڑوں کو اس آگ میں داخل ہونے سے روکتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیڑے اور پتنگے اسے روشنی سمجھ کر اس آگ میں پڑ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے، جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے کھینچ رہا ہوں، اور میں تم کو بار بار کہہ رہا ہوں ہلم عن النار، ہلم عن النار، اے لوگو جہنم کی آگ سے دور رہو، جہنم کی آگ سے بچو، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا، کہ تم میرے اوپر غالب آ جا رہے ہو، مجھ سے ہاتھ چھڑا کر کے تم جہنم کے گڑھے میں گر جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے یہ فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کی کمروں کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہنم کے گڑھے میں زبردستی چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات کہی اور بآواز بلند، انذرتکم النار، انذرتکم النار، اے لوگوں میں نے تم کو جہنم کی آگ سے ڈرا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ انذرتکم النار، اے لوگوں میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو سب کو بلایا، جمع کیا، سب جمع ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر سب کو نصیحت کی، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس کے بعد خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کے آپ نے ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے کعب بن لوئی کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے مرہ بن کعب، اے بنو عبد شمس، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ایک ایک آدمی کا نام لے رہے ہیں اور ان سے فرما رہے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو تم جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کر لو۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے بیٹی فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، تم میرے خاندان کے لوگ ہو، میرے قریبی ہو، لیکن یاد رکھو کہ میں تمہیں کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔
غیر ان لکم رحما سابلھا ببلالھا، تمہارا مجھ سے قریبی رشتہ ہے، تم میرے خاندان کے لوگ ہو، اس رشتہ داری کا حق میں دنیا میں ادا کروں گا، اس رشتہ داری کا حق میں دنیا میں ادا کروں گا، میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن یہ رشتہ داری، یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ باپ بیٹی کا رشتہ، یہ سب آخرت میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں۔ ہر ایک کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص سے کلام کرے گا، بات کرے گا، ہر شخص رب العالمین کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہوگا، بیچ میں کوئی دوسرا ترجمان نہیں ہوگا۔ جب آدمی رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا، فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یری الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب انسان تنہا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، سیدھی طرف وہ دیکھے گا، اس کی زندگی کے اعمال اس کو نظر آ رہے ہوں گے، جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں اعمال کیے تھے اس کے اعمال اس کو دکھائی دیں گے۔ بائیں طرف دیکھے گا، اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے۔ سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہی عمل سفر آخرت کا اس کا ساتھی ہے۔ آخرت کے تمام مراحل میں، خبر کی زندگی سے لے کر کے آخرت کے تمام مراحل میں انسان کے ساتھ رہنے والا اس کا عمل ہے، چاہے اچھے عمل ہو یا برا عمل، ہر طرف اس کے اعمال نظر آ رہے ہوں گے۔ سامنے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں، تم جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرنے کی تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو کم سے کم لوگوں سے اچھی گفتگو کر کے، اچھی بات چیت، میٹھی گفتگو، جس سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ معمولی سے معمولی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل رب العالمین کی بارگاہ میں اگر تمہارا قبول ہو جائے تو تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اعمال ہونا چاہیے اور تمہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو یہ فکر کرنا ہے کہ اسے مرنا ہے، مرنے کے بعد جنت اور جہنم برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، ہماری زندگی کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن توجہ دلائی، فکر دلائی کہ لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی جنت پانے کے لیے آدمی کو ایسے اعمال کرنا ہوگا جن اعمال کو کرنے پر اس کی طبیعت پر بھاری ہوگی، انسان کو ناگواری محسوس ہوگی۔
فجر کی نماز کے لیے اس کو اٹھنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، انسان کی طبیعت پر بھاری گزرتا ہے، جلدی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ایسے ایسے اعمال انجام دینا ہوگا. طبیعت اگر نہ بھی چاہے، انسان کے نفس پر ناگوار گزرے، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو قربان کر کے، اپنی خواہشات کو کچل کر کے انسان کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دے. جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے گھیر دیا گیا ہے. وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کی آگ کو شہوات سے، خواہشات سے گھیر دیا گیا. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہو، ناجائز اور حرام خواہشات، اور اپنی خواہشات کو ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع بنانا ہوگا. ہم اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے غلام نہ بن جائے. دل میں جو بھی خواہش آئے اس کو پورا کر لیں، بلکہ حرام اور ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تب جا کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، پوری انسانیت کو جہنم کی آگ سے ڈرایا اور اس بات کی نصیحت کی کہ اے لوگوں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے اور ایسے اعمال ہم انجام دیں جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کے مستحق ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے دور رکھیں جو جہنم تک لے جانے والے گناہ ہیں. آئیے بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے 5 طرح کے اعمال ذکر کرتا ہوں جس سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کل قیامت کے دن جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کی ہر مومن کو، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے. دنیا کی عارضی اور مختصر سی زندگی جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ مال و دولت، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ اسباب سب ختم ہو جائیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا بھی ختم ہو جائے. لیکن آخرت کی زندگی جو ملنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں، آخرت کا آرام ہمیشہ کا آرام. لیکن وہاں کی رسوائی، وہاں کی ناکامی، وہاں کی ذلت، وہاں کا عذاب دائمی ہوگا، ہمیشہ ہوگا، اور ایسے سخت ترین عذاب کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں انسان ایک معمولی آگ کی چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتا، معمولی دھوپ اور گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا. انسان کی طبیعت میں اتنی نفاست اور آرام طلبی کا اتنا مزاج دھیرے دھیرے بنتا جا رہا ہے کہ معمولی تکلیف بھی ہم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جہنم کی عذاب، آخرت کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں فکر نہیں. میرے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے، اپنی توحید کی حفاظت کرنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے توحید ضروری ہے. خالص توحید جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانس تک آدمی توحید پر قائم رہے، جمع رہے، ڈٹا رہے. ایسی توحید کا رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اور جو شخص توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید پر جمع رہتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی توحید پر ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے بشارت ہے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. جو شخص
اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ موحد انسان، توحید پرست انسان، جس نے اپنی توحید کی حفاظت کی اور شرک سے بچائے رکھا۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، شرک پر اس کی موت ہو جائے تو جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنا ہے، توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ آج ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے، ہم بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو بڑا پکا ہے، ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کے بہت سارے چور دروازے ہیں۔ اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کی چال سے زیادہ آہستگی سے، خفیہ راستوں سے شرک انسان کی زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے، اس کی نیکیاں سب برباد اور ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ پوری زندگی توحید پر قائم رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے لڑتے رہے، لیکن پھر بھی اپنی اور اپنی اولاد کی توحید کی حفاظت کے اللہ سے دعا مانگتے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، میں اور میری اولاد کبھی بتوں کی عبادت نہیں کرتا، شرک کے کام نہ کرے، اے اللہ تو میری اور میری اولاد کی حفاظت کر۔ یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں اللہ کے نبی ہیں، موت کے وقت آج ہماری اپنی اولاد کے تعلق سے ان کے مال کی فکر ہوتی ہے، میرے اولاد، میرے بچے کیا کمائیں گے، ان کی زندگی کیسی ہوگی، ان کے لیے میں نے کیا پراپرٹی بنائی ہے۔ ایک نبی مرض الموت میں ہے لیکن اپنی اولاد کے تعلق سے ان کی فکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے تعلق سے ایک ہی فکر کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ان کی ایمان کی فکر ہے، ان کی توحید کی فکر ہے کہ میرے بعد یہ توحید پر قائم رہے، ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک سے ڈریں۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے تعلق سے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنا ہے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی، خاص طور پر فتنے کے اس زمانے میں، فتنوں کے اس دور میں جہاں ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق، ہمارے عقیدے کے بہت سارے لٹیرے موجود ہیں۔ کہیں تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کے ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے، کہیں فیشن کے نام پر ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار کو بگاڑا جا رہا ہے۔ مختلف راستے ہیں جہاں ہمارے بچوں کے ایمان اور اخلاق کے خریدار اور لٹیرے موجود ہیں۔ ہر ماں باپ کو فکر کرنا ہے کہ وہ ایمان پر، توحید پر قائم رہیں، ان کا عقیدہ خراب نہ ہونے پائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، اس لیے کہ مشرک پر جنت حرام ہے۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، شرک پر اس کی موت ہو گئی، یاد رکھو کہ اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تین اسلوب دیکھیے، صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس پر جنت حرام،
فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے مشرکوں ایسے کافروں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں وہ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں فلاں کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، فلاں کے مرید ہو گئے تو ان کی وہ ہماری بخشش کرا دیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے قیامت کے دن اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے؟ بات زبان کھولنے کی کسی پیغمبر کو ہمت نہیں ہوگی۔ ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوا الرسل ربي سلم سلم، قیامت کے دن اللہ کا جلال، اللہ کا خوف، وہاں کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی پیغمبر بھی اپنی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ پیغمبر اپنی زبان کھولیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ دعا ہوگی، اے اللہ تو آج مجھے بچا لے۔ سارے پیغمبر اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے دعا مانگیں گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سلامتی کی دعا کریں گے، اے اللہ تو میری امت کی حفاظت کر، اے اللہ میری امت کو تو اپنے عذاب سے بچا لے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، توحید پر قائم رہنا، اور شرک سے اپنے آپ کو ڈرانا ہے۔ اور دوسری چیز، میں انشاءاللہ 5 چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوسری چیز، توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد ایک مسلمان پر سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا فریضہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک مسلمان پر توحید کے اقرار کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی عبادت وہ ہے 5 وقتہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ایک مسلمان سے کبھی سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی حال میں، ہم سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، صحت مند ہیں، بیمار ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، امن کی حالت میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کسی بھی حال میں ہمیں نماز کی فکر کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج نمازوں کے تعلق سے ہمارا حال یہ ہے، نمازوں کے تعلق سے ہماری فکر یہ ہے کہ لوگ نماز اپنی سہولت سے پڑھتے ہیں، ٹائم ملا تو پڑھ لیے، کاروبار میں مصروف ہیں نماز چھوڑ دیے، جب فرصت ملے گی تو نماز پڑھ لیں گے، 2 3 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جہنم کی وادی، ایسی وادی جہاں پر جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے خون، پیپ اور پسینہ جمع ہوں گے، ایسی جگہوں پر ان کو رکھا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے تھے لیکن نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی سے پڑھتے تھے، اپنی سہولت سے پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز آج لوگ پڑھے ہوں گے، کوئی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھا ہوگا، اور کتنے لوگ 7 بجے اٹھ کر پڑھے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوشیار بھی ہوں گے کہ جو جمعہ میں آ کر کے اب پڑھے ہوں گے۔ ظہر عصر کی نماز مغرب میں ملا کر پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوشیار رہتے ہیں جو عشاء میں سب ملا کر کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ 10 بجے دکان بند کر کے آئیں گے آرام سے، اس کے بعد یا تو گھر میں پڑھیں گے یا تو مسجد میں آ کے پڑھیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، نماز ہم اپنی سہولت سے پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ ہم اپنی تسلی کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایسی نمازیں جو بغیر عذر شرعی کے وقت پر نہ پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نہ پڑھی جائے، یاد رکھ لیجئے، دل میں بٹھا لیجئے، یہ آپ کی تسلی کے لیے نماز تو ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی نماز شمار نہیں ہوتی، ایسی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کاروبار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب عذر نہیں ہے نماز چھوڑنے کا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کو اس کے وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے، ہر نماز کا ٹائم ہے، اس وقت پر آپ نماز ادا کریں گے تو نماز آپ کی ادا ہوگی، ورنہ دل کی تسلی کے لیے آپ کی نماز ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن
ہماری زندگیوں سے برائیوں کی عادت ختم نہیں ہو رہی. نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں کے اچھے اثرات ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نمازوں کو جیسے پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے. ہم اپنی تسلی کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں. بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین. دیکھیے ویل یہ کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل. فویل للمصلین، مصلیوں کے لیے ویل ہے جہنم کی وادی. یہاں بے نمازیوں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، مصلیوں کے لیے ویل ہے. کون سے مصلی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. نمازوں میں غفلت یہی ہے کہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، ٹائم بھی ٹائم پڑھتے ہیں، اپنی سہولت سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کا ذکر کیا سورہ مریم میں. انبیاء کے ذکر کے بعد فرمایا بعد میں ایسے کچھ برے جانشین آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے. اللہ نے کہا فسوف یلقون غیا. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کو جہنم کی ایک وادی غی میں ان کو رکھا جائے جو نمازوں کو ضائع کریں گے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ جہنم میں کیوں گئے؟ تو سب سے پہلا جواب، سب سے پہلی وجہ لم نکو من المصلین، ہم مصلیوں میں سے، نمازیوں میں سے نہیں تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچانا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو توحید کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ نماز کی ہمیں فکر کرنا. اور کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم نماز نہ چھوڑیں اور نماز کو وقت مقررہ پر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھیں. تسلی کے لیے اپنی سہولت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، تب جا کر کے یہ نمازیں قبول ہوں گی. اور ان نمازوں کے اچھے اثرات، ان نمازوں کی برکتیں ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیں گے، اپنے کاروبار میں دیکھیں گے، اپنے اہل و عیال میں دیکھیں گے، اپنی دکان و مکان میں دیکھیں گے، اور آخرت میں بھی سب سے بڑا فائدہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز، سب سے پہلے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے عقیدے کی حفاظت. دوسرے عبادت، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز. عقیدہ، عبادت، 2 چیزیں ہماری زندگیوں میں بہت اہم. تیسری ایک چیز ہے جس پر ہماری توجہ بہت کم ہوتی. ہم پورا دین، پورا ایمان یہ سمجھتے ہیں سب کچھ مسجد، سب کچھ نماز. یاد رکھے کہ ہماری زندگی میں جیسے نماز اہم ہے، روزہ اہم ہے، صدقہ اور خیرات اہم ہے، حج قربانی اہم ہے، عقیدہ اہم ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ہمارے معاملات بھی اہم، ہمارا لین دین بھی اہم ہے، ہماری روزی بھی اہم ہے. حلال روزی اختیار کریں، حرام سے بچیں. معاملات ہمارے پاک صاف ہونا چاہیے، لین دین ہمارا درست ہونا چاہیے. ورنہ یاد رکھیں معاملات کی خرابی سے لین دین اگر ہمارا درست نہیں ہوں گے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، تو نماز ہوتے ہوئے، روزہ ہوتے ہوئے، بڑی بڑی عبادتیں ہوتے ہوئے ہم جنت میں جانے سے محروم کر دیے جائیں گے. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. جو لوگ معاملات کو پاک صاف نہیں رکھتے، لین دین صحیح نہیں رکھتے، اور دیکھنے میں مسجدوں میں بڑے اچھے حاجی نمازی نظر آتے. میرے بزرگوں، دوستو، یہ تیسری چیز پر بھی ہمیں بہت توجہ دینا ہے. ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہماری روزی حلال ہو، حلال ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام. وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو جس کی پرورش حرام روزی سے ہو. حرام روزی سے پلنے والا جسم کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکتا. اپنی اولاد کو حرام روزی سے پالنے والے، ان کی پرورش کرنے والے، یاد رکھو آگے چل کر کے جو اولاد ہماری باغی ہوتی ہے، ہماری نافرمان ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے، ہماری عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں، ہمارے دشمن ہوتے ہیں، یہ وہی اولاد ہے جن کو ہم نے حرام روزی سے ان کی پرورش کی تھی. اس کے بہت برے اثرات انسان کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ، قال وان كان خزيبا من عراق. اگر کسی نے جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے، دھوکے سے کسی کا مال ہڑپ لیا تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا. فقط اوجب اللہ لہ النار، حدیث کے الفاظ، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے. وحرم علیہ الجنہ، اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ناحق جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، ظلم کے ساتھ اگر کسی نے کسی کا مال لے لیا کسی بھی شکل میں، تجارت اور کاروبار میں قرض دے کر کے یا کسی بھی شکل میں حرام طریقے سے مال کھانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا گیا کہ اگر وہ معمولی چیز بھی اگر ناحق کسی کی لے گا تو اس پر بھی جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كَانَ خَزِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، یاد رکھو کہ اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی چیز، ایک معمولی مسواک، ایک معمولی چیز اگر ہم ناحق ظلم کے ساتھ دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے کسی کا ہم لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے. آج ہمیں ہمارے نمازوں کی فکر ہے، عبادتوں کی فکر ہے، لیکن اپنے معاملات کی فکر نہیں، لین دین کی فکر نہیں ہے، اپنے کاروبار کو صحیح کرنے کی فکر نہیں ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے. یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، غلام رسول ہے، حقیقی غلام رسول. خیبر فتح ہونے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وادی کی طرف جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے کجاوے کو کھول رہا تھا، اچانک دشمن کی تیر آتی ہے، دشمن تیر چلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو تیر لگتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے. یاد رکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی سچا غلام ہے. آج ڈپلیکیٹ غلام رسول کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. غلام رسول ہے، میدان جنگ میں دشمن کی تیر سے اس کی شہادت ہوتی ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے ہوئے آتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ہنی اللہ الشہادہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے غلام کو شہادت مبارک ہو، دشمن کی تیر سے آپ کا غلام شہید کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جب تک آپ پر آسمان سے وحی اتر چکی تھی، کلا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا. خیبر کی مال غنیمت سے میرے غلام نے ایک چادر چرا کر رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ کے شعلے اس کے اوپر بھڑک رہے. ایک چادر کی خیانت، ایک طرف غلام رسول، دوسری طرف شہادت کا مقام. کیا ہمارے پاس اس سے بھی بڑی عبادتیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس سے بھی بڑی عبادت ہے جس پر ہمیں ناز ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ غلام رسول ہے، میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، اور شہید جب میدان جنگ میں شہید کیا جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے. اسی لیے شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. میدان جنگ میں شہید ہونے والے شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت اس کے گناہوں کی معافی لیے کافی ہے، الگ سے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کتنا بڑا مقام، غلامی رسول، شہادت کا مقام. لیکن پھر بھی ایک چادر کی خیانت سے جہنم کی آگ کے شعلے اس پر بھڑک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی. آج ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی، اپنے کاروبار کو حلال بنانے کی، اپنا لین دین درست کرنے کی فکر نہیں. ان کو ڈالے، ان کو ڈبائے. آج تو لوگ کسی مجبور پریشان حال انسان کو بھی قرضہ دینے سے لوگ ڈرتے ہیں. دینے والے دے کر کے اس طرح پھنس گئے ہیں، لینے والے واپس دینے کے لیے نام نہیں لیتے ہیں، الٹی لڑائی کرتے ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، اپنا کاروبار حلال کرنا ہے، لین دین درست کرنا ہے. ہم حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. یہ 3 باتیں ہوئی. چوتھی چیز
ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اور خاص طور پر خواتین جن کے اندر زبانوں کی حفاظت کے تعلق سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، بات بات پہ گالیاں دینا، بدزبانی کرنا، لعن طعن کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، غیبت اور چغلی کرنا، یہ صفت خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار. سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، تو آپ نے کہا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. ان کے اندر دو برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، ایک تو لعن طعن کرنا، بدزبانی کرنا، اور دوسرے شوہروں کی ناشکری کرنا. ایک شوہر زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے، اس کی ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کرتا رہے، کبھی زندگی میں ایک خواہش اس کی پوری نہیں ہوئی، زندگی بھر کے سارے احسانات کو بھلا کر کے اس کی ناشکری ہو جاتی. یہ ناشکری عورت کی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اس کی بدزبانی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک خاتون ہے جو بڑی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، روزے کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، بڑی نیکیاں کرتی ہے، لیکن اس کی ایک برائی کا تذکرہ کیا گیا، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، بد زبان ہے، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہا، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، بڑی نیکیوں کی پابندی کرتی ہے، لیکن بد زبانی کی وجہ سے اس خاتون میں کوئی خیر نہیں. ہی من اہل النار، یہ جہنمیوں میں سے ہو، یہ عورت جہنمی. ایک دوسری عورت جس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں لیکن فرائض کی پابندی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتی عورت ہے. اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے جہاں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے. ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں بار بار اپنی دعاؤں میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا ہے. خاص طور پر صبح اور شام 3 مرتبہ ہم اللہ سے ضرور جہنم سے پناہ مانگیں اور اللہ سے جنت کا سوال کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے، من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار. جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرے گا، قیامت کی دن جنت اللہ سے سفارش کرے گی، اے اللہ یہ بندہ روزانہ تجھ سے دعاؤں میں جنت مانگتا تھا، جنت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جو شخص روزانہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا، جہنم اللہ سے سوال کرے گی، درخواست کرے گی، اے اللہ یہ بندہ روزانہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا تھا، اے اللہ تو اس بندے کو جہنم سے بچا لے. تو کم سے کم اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ایسی دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 40، ہر شخص نماز میں آخری تشہد میں 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگے، اور یہ ضروری ہے یہ دعا پڑھنا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کی فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی